سفر پر جا رہے تھے تو جب گاڑی رکی تو سخت پیاس لگ رہی تھی، تو انہوں نے نزدیک دیکھا تو ایک سکھ جو تھا اس کے پاس مختلف اقسام کے مشروب پڑے ہوئے تھے، وہ فروخت کر رہا تھا۔ تو حضرت اس کے پاس گئے، حضرت کہنے لگے کہ ایک گلاس شربت کا مجھے بھی پلاؤ۔ تو وہ ان کو غصے سے ایسے جب دیکھنے لگا تو حضرت پریشان ہو گئے کہ میں کون سا اس سے فری لینے لگا ہوں، اس کو پیسے دینے ہیں پھر بھی یہ مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے۔ تو حضرت کو بڑا غصہ آیا، تو حضرت پھر ظاہر تو نہیں کر سکتے تھے، تو جب جو ان کے استقبال کے لیے آیا ہوا تھا شخص، اس کے پاس جب گئے واپسی پہ پانی نہیں پیا، تو اس سے کہنے لگے کہ یہ بڑا حسد کرتا ہے یہ سکھ، اس نے مجھے پانی نہیں پلایا حالانکہ میں اس کو پیسے دیتا پانی کے۔ تو وہ کہنے لگا حضرت یہ پانی نہیں ہے، یہ شراب ہے۔ کیا ہے؟ شراب ہے۔ یہ پانی فروخت نہیں کر رہا، یہ شراب ہے۔ آپ کے لبادے جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے اس کے اعزاز کے اندر اس نے آپ کو گھورا کہ یہ کیا۔ اب کوئی معزز شخص مجھے بتائے کہ وہ اگر ایک طرف اس کا علاقہ ہو، دوسری طرف شراب کی بھٹی لگی ہو، تو وہ اس کی طرف جا رہا ہو تو جو اس کے علاقے کے لوگ اس کو دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ بھی شرابی ہو گیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ خود بچاتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت عطا کی کہ مجھے اگر میں ایک گھونٹ بھی پی لیتا تو میرا کیا بنتا۔ یعنی کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم جب تقوی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ذریعے سے اپنی رحمت فرمائیں گے اور ہمیں ایسے گناہوں سے بچائیں گے جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا محبوب امتی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور اس کے بعد اپنا بندہ بنایا انسان۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں، بھینس، بکری، گائے، لیکن یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم خیر والی امت ہو کیونکہ تم لوگوں